سن 1905 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو بار بار الہامی طور پر قرب وفات کی خبریں دی جانے لگیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنے معتقدین اور افراد جماعت کو تسلی دیتے ہوئے ایک رسالہ تصنیف فرمایا جس کا نام الوصیت رکھا۔ رسالہ الوصیت میں احباب جماعت کو جہاں آپ نے ڈھارس اور تسلی دی کہ یہ پودا خدا کے ہاتھ سے لگایا ہوا ہے اور خدا تعالی نے اس کی آبیاری کی ذمہ داری خود اپنے ہاتھ پر لی ہے، وہیں آپ نے خلافت علی منہاج النبوہ کی بھی خوشخبری احباب جماعت کو عطا فرمائی۔ نظام وصیت دراصل غلبہ اسلام کا پیش خیمہ ہے۔ نظام وصیت جہاں پر افراد جماعت کی روحانی ترقی، اعلیٰ اخلاقی معیار اور اسلامی اقدار کی بلندیوں کی ضمانت دیتا ہے، وہاں ہمدردی خلق، غربا پروری اور مصیبت زدگان کی امداد کی یقین دہانی کرانے والا ایک عظیم الشان روحانی منصوبہ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک رویا کے ذریعہ بہشتی مقبرہ کی جگہ دکھائی۔ آپ علیہ السلام اپنی اس رویا کے تعلق سے فرماتے ہیں، مجھے ایک جگہ دکھلائی گئی کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہوگی۔ ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین ناپ رہا ہے، تب ایک مقام پر اس نے پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے۔ پھر ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی، تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے۔ اور ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ ان الہی اشارات کی روشنی میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے باغ کا ایک حصہ اس غرض کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس مقبرے کا نام بہشتی مقبرہ رکھا اور بڑی بھاری بشارتیں اس مقبرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس مقبرے کے تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا کہ انزل فیہا کل رحمت، کہ ہر ایک قسم کی رحمت اس میں اتاری گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی خفی کی روشنی میں اس مقدس قبرستان بہشتی مقبرہ میں تدفین کے لیے 3 بنیادی شرائط مقرر فرمائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مصارف کے لیے چندہ داخل کرے، اور یہ چندہ محض انہی لوگوں سے طلب کیا گیا ہے، نہ دوسروں سے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو یہ وصیت کرے جو اس کی موت کے بعد 10واں حصہ اس کے تمام ترکے کا حسب ہدایت اس سلسلے کی اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن میں خرچ ہوگا، اور ہر ایک صادق کامل ایمان کو اختیار ہوگا کہ اپنی وصیت میں اس سے بھی زیادہ لکھ دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والا متقی ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو، سچا اور صاف مسلمان ہو۔ بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے کے لیے مالی قربانی بھی شرائط میں سے ایک شرط ہے، لیکن دین کو دنیا پر مقدم رکھنا اصل وصیت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، ہر ایک صالح جو اس کی کوئی بھی جائیداد نہیں اور کوئی مالی خدمت نہیں کر سکتا، اگر یہ ثابت ہو کہ وہ دین کے لیے اپنی زندگی وقف رکھتا تھا اور صالح تھا، تو وہ اس قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے۔ بہشتی مقبرہ میں وہی لوگ دفن ہوتے ہیں جو مقربین الی اللہ ہوتے ہیں،
حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ایسے کامل ایمان ایک ہی جگہ دفن ہوں تاکہ آئندہ کی نسلیں ایک ہی جگہ ان کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں، اور تا ان کے کارنامے یعنی جو خدا کے لیے انہوں نے دینی کام کیے ہمیشہ کے لیے قوم پر ظاہر ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ پرمعارف فقرے بہشتی مقبرہ کے قیام کے عالی مقصد کو خوب واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو وعدہ فرمایا ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ ایک زمانہ آئے گا جب متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، نظام وصیت اس قرآنی بشارت کی تکمیل کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ نظام وصیت دنیا کے معاشی اور اقتصادی مسائل کے حل کا واحد نظام ہے جو قیام امن عالم کا واحد ضامن ہے اور دنیا میں نظام نو کی بنیاد ڈالنے والا روحانی منصوبہ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب وصیت کا نظام مکمل ہوگا تو صرف تبلیغی اسلام ہی اس سے نہ ہوگی بلکہ اسلام کے منشا کے ماتحت ہر فرد بشر کی ضرورت کو اس سے پورا کیا جائے گا اور دکھ اور تنگی کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یتیم بھیک نہ مانگے گا، بیوہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گی، بے سر و سامان پریشان نہ پھرے گا، کیونکہ وصیت بچوں کی ماں ہوگی، نوجوانوں کی باپ ہوگی، عورتوں کا سہاگ ہوگی، اور جبر کے بغیر محبت اور دلی خوشی کے ساتھ بھائی بھائی کی اس کے ذریعے مدد کرے گا، اور اس کا دینا بے بدلہ نہ ہوگا بلکہ ہر دینے والا خدا تعالی سے بہتر بدلہ پائے گا۔ نہ امیر گھاٹے میں رہے گا، نہ غریب، نہ قوم قوم سے لڑے گی بلکہ اس کا احسان سب دنیا پر وسیع ہوگا۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ 2008 میں جو خلافت کو قائم ہوئے انشاءاللہ تعالی 100 سال ہو جائیں گے تو دنیا کے ہر ملک میں ہر جماعت میں جو کمانے والے افراد ہیں، جو چندہ دہندہ ہیں، ان میں سے کم از کم 50% تو ایسے ہوں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس عظیم الشان نظام میں شامل ہو چکے ہوں اور روحانیت کو بڑھانے کے اور قربانیوں کے یہ اعلیٰ معیار قائم کرنے والے بن چکے ہوں، اور یہ بھی جماعت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حضور ایک حقیر سا نذرانہ ہوگا جو جماعت خلافت کے 100 سال پورے ہونے پر شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہی ہوگی۔ نظام وصیت کے حوالے سے قائم ہونے والے بہشتی مقبرہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی ہی پرمعارف درد اور الحاح کے ساتھ دلی دعائیں کی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے، اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہوں جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لیے ہو گئے اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھایا۔ آمین یا رب العالمین۔ نظام وصیت میں شمولیت نہ صرف ایک احمدی کو مالی قربانی کی بنا پر اس دنیا میں جنت نظیر معاشرے کی تکمیل میں حصہ دار بنا سکتا ہے بلکہ متقی بنا کر جنت الفردوس کا وارث بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک آسمانی نظام ہے جو خدا کی اذن سے جاری کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم الشان روحانی نظام سے اپنے آپ کو اور اپنی آئندہ نسلوں کو
وابستہ کرنے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دنیا ہے جائے فانی، دل سے اسے اتارو، کچھ زیادہ راہ لے لو، کچھ کام میں گزارو، کچھ زیادہ راہ لے